بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود ولا یفرہ المنع والجمود ولا یبدیہ الغیطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأواعد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا نعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات بجی سورہ دہر قرآن کریم کا 76واں سورہ ہے، جسے سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اس کی یہ ابتدائی آیات ہیں جن میں خالق ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا ہے، نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بھی بنایا ہے بصیر بھی بنایا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں خالق نے سوالیہ انداز میں گفتگو کی ہے اور گویا انسانوں سے سوال کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے غور فرمائیں گے تو اسی سوال میں جواب بھی مضمر نظر آتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا بینا اور نابینا برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جواب اسی میں مضمر ہے کہ نہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جواب اسی میں امپلائیڈ ہے کہ نہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بات قرآن کہہ رہا ہے یہی تو 1400 سال سے ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے یہی آواز نارد 12 امام 14 معصوم آواز بلند تلوار۔ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، 1400 سال سے یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی خالق سوال کر رہا ہے تمام انسانوں سے کہ کیا انسانوں پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جواب اسی میں مضمر ہے کہ ہاں یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس لیے کہ جب موجود ہی نہیں تھا تو قابل ذکر کہاں سے ہوتا؟ وہ تو جب کسی نے وجود عطا کیا ہے تب یہ قابل ذکر ہوا ہے، اور جس نے وجود عطا کیا وہی کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا ہے۔
اور جب وہ کہہ رہا ہے ہم نے خلق کیا انسان کو، ہم نے خلق کیا، ہم خالق ہیں انسان کے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی صاحب عقل نے کوئی چیز بے مقصد بنائی ہو؟ نہیں، ہر صاحب عقل جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے اس کا مقصد معین کرتا ہے کہ یہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس کے بعد وہ چیز بنائی جاتی ہے۔ تو خالق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ جب کوئی صاحب عقل کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتا تو جو خالق عقل ہے وہ کیا کوئی چیز بے مقصد بنائے گا؟ نہیں، کسی چیز کو اس نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اور جب کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا ہے تو جسے احسن تقویم کہا ہے، ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ جب کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا ہے تو جسے احسن تقویم کہا ہے اس نے۔ ابھی اندر کافی جگہ ہے، جو لوگ آنا چاہیں آ سکتے ہیں اندر۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد وآل محمد۔ خالق نے جسے احسن تقویم کہا ہے، بہترین مخلوق کہا ہے، اسے کیا خالق نے بے مقصد پیدا کیا ہوگا؟ نہیں، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہوگا، اس کا بھی مقصد ہوگا، اس کی بھی خلقت کا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کو تو قرآن میں مختلف انداز میں خالق نے بیان کیا ہے۔ کہیں کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کہیں ارشاد ہوتے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہو ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ کوئی سبق یاد نہیں کرایا جا رہا ہے، زندگی کا نصب العین بتایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ آواز نعرہ 12 امام 14 معظم آواز بلند تلوار۔ زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیوں خلق کیا ہے، خالق نے کیوں خلق کیا ہے۔ اس نے خلق کیا، ہم نے اس لیے خلق کیا، وہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے خلق کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کرے، یہ ہماری اطاعت کرے۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی اصل میں اطاعت ہی ہے، عبادت کی روح ہے اطاعت۔ اطاعت کو ہٹا دیجئے تو عبادت کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہے خالق نے ہمیں اطاعت کے لیے خلق کیا ہے۔ انسان کو اللہ کا مطیع و فرما بردار رہنا چاہیے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اس منزل پر کہ یاد رکھیے اللہ ہی کی اطاعت میں عزت ہے۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے، اس لیے کہ من کانا یرید العزت فللہ عزت جمیعا۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے عزت چاہیے ہو تو ساری عزتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ معلوم ہے عزت دینے والا اللہ ہے، جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر پاتا ہے، ذلیل نہیں کر پاتا ہے۔ اور خالق نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے۔ لوگ بادشاہوں کے در پر تلاش کرتے ہیں تو کہاں سے ملے گی؟ خالق نے فرمایا ہم نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے۔ معلوم اگر کسی کو عزت چاہیے تو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو۔ جتنا اللہ کی اطاعت کرے گا، جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ معلوم ہے کہ عزت اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں۔ ہمارا مقصد خلقت کیا؟ ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ اب اس آیہ کریمہ میں جو خالق نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اسے آزمائیں گے، تو کاہے میں آزمائیں گا؟ یہی کہ اپنا مقصد حیات یہ انسان پورا کرتا ہے کہ نہیں، اپنا مقصد حیات پورا کرتا ہے کہ نہیں، ہماری اطاعت کرتا ہے کہ نہیں، ہماری فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ ہماری فرما برداری کرے گا، ہماری اطاعت کرے گا تو گویا اس نے اپنے مقصد حیات کو پورا کیا۔ اور اگر ہماری فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، ہمارے قانون سے بغاوت کرتا ہے، ہمارے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ ہمارا مطیع و فرما بردار نہیں، اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر رہا ہے، اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر رہا ہے۔ خالق ہم آزمائیں گے، تو آزمائش قائم ہے اسی میں ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مقصد حیات پورا کرتا ہے۔ انسان کا مقصد حیات یہ کہ اپنے خالق کا مطیع و فرما بردار ہو۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد اور جب اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونے کا معنی کہ احکام الہی کا پابند ہو، احکام الہی کا پابند ہو۔ اور اب احکام الہی اگر آپ تلاش کریں گے تو جو احکام الہی کا مجموعہ ہے اسی کو تو دین کہتے ہیں۔ دین میں یہ ہے کہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، اسلام یہی کہتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈو دس اینڈ ڈو ناٹ ڈو دس۔ یہی احکام دو طرح کہ قرآن کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔
اگر انسان اس کا پابند ہو جائے، دین کا پابند ہو جائے، قرآن جو کہتا ہے کرو وہ کرنے لگے، اور جس سے روکا گیا ہے کہ اس سے رک جاؤ، خبردار یہ نہ کرنا، اس سے اپنے کو بچا لے، تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہی انسان تو دیندار ہوگا، یہی تو اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہوگا، یہی تو اپنے اللہ کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، دین کا پابند ہو جائے، وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ بہترین انسان بننے کے لیے اللہ کے دین کا پابند ہونا پڑے گا انسان کو۔ یاد رکھیے دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد، اور آ جائیے آواز نعرہ بارہ امام 14 معصوم، آواز بلند تلوار۔ آ جائیے اندر آئیے، کافی جگہ ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والی صاحب، کافی جگہ ہے۔ محمد وآل محمد۔ بہت جگہ ہے، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ یہ دین کی پابندی، یہ احکام الہی کی پابندی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان بن جائے۔ مقصد اللہ کا کیا ہے؟ اس دین کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا۔ یاد رکھیے کہ جو دین کا پابند ہوتا ہے، احکام الہی کی پابندی کرتا ہے، وہی انسان۔ اسلام کا مقصد ہے انسان کو انسان بنانا، انسان کے اندر انسانی اقدار پیدا کرنا، ہیومن ویلیوز پیدا کرنا۔ اس لیے کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں وہی ہیومن ویلیوز ہیں، انسان کے اندر ہیومن پیدا کرنا، بتانا کہ دیکھو یہ اچھی چیزیں ہیں اور یہ بری چیزیں ہیں، ان سے تمہیں اجتناب کرنا ہے، ان سے تمہیں بچنا ہے، اور یہ چیزیں اختیار کرنا ہے، یہ چیزیں اپنے میں پیدا کرنا ہے، یہ صفتیں اپنے میں پیدا کرنا ہے۔ جن صفتوں کے لیے کہا گیا یہ اپنے میں پیدا کرنا ہے، وہ صفتیں اپنے میں پیدا کرے انسان، اور جن صفتوں سے اجتناب کے لیے کہا گیا ان سے انسان اجتناب کرے، جبھی انسان صحیح انسان بن سکتا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، انسان بن سکتا ہے، انسان بن سکتا ہے، انسان بن سکتا ہے۔ دنیا میں جو کروڑوں انسان ہیں کیا انسان نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ارے صاحب کروڑوں انسان کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اربوں انسان ہے دنیا میں بھائی، تقریباً 7.5 ارب پوری دنیا کی آبادی ہے کہ نہیں ہے؟ 7.5 ارب تقریباً پوری دنیا کی آبادی ہے، لیکن ان میں واقعی میں انسان کتنے ہیں؟ یہ کون بتائے بھائی؟ یہ کون بتائے کہ ان میں واقعی میں انسان کتنے؟ یہ سارے انسان وہ ہیں جن کی اسٹڈی مثلاً آپ میڈیکل سائنس میں کرتے ہیں، یہ سارے انسان وہ ہیں، اگر ان کا کلاسیفیکیشن کریں گے شاہی صاحب تو سب کو ایک فائلم میں رکھنا پڑے گا، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ جاپان کا رہنے والا ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا ہو، کہیں کے انسان ہو، جب آپ کلاسیفیکیشن کریں گے تو سب کو ایک فائلم میں رکھیں گے، سب کو ایک آرڈر میں رکھیں گے، سب کو آپ ایک اسپیسیز میں رکھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو ایک کلاس میں رکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ باعتبار نو سب ایک جیسے ہیں، لیکن واقعی انسان کتنے ہیں یہ جاننا بہت مشکل ہے۔ واقعی انسان کتنے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ سب انسان ہے دنیا میں، جو 8.5 ارب انسان ہے وہ سب انسان ہیں، لیکن یہ وہی انسان ہے جن کی اسٹڈی میڈیکل سائنس میں کی جاتی ہے، بس اس اعتبار سے انسان ہے۔ حقیقی اور واقعی انسان کتنے ہیں یہ جان پانا بہت مشکل ہے۔ حقیقی انسان وہی ہے جس میں انسانیت ہو، جن میں انسانی اقدار ہوں، جن میں ہیومن ویلیوز ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد، ایک صلوات اور تیری بھیجیے۔ جیسا کوئی ویر نہیں ہے رن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، نہر پہ آئے بولے عمر جاگ کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ نعرہ آواز بلند تلوار۔ بھئی ایک صلوات اور بھیج دیے میری طرف سے۔ محمد وآل محمد۔ معلوم ہے کہ انسانی اقدار انسان کے اندر پیدا ہیومن ویلیوز انسانی، تب وہ انسان ہوگا، ورنہ یوں انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان بہت مشکل ہے انسان بننا۔ ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، وکیل بننا آسان ہے۔ دیکھیے یہ ڈاکٹر، وکیل، انجینئر جو بنتے ہیں وہ سب کائے کے لیے بنتے ہیں؟ یہ صرف اپنے لیے بنتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بنتے ہیں۔ بھائی تعلیم کا مقصد کیا ہے اس وقت؟ آج کے زمانے میں تعلیم کا مقصد صرف یہی ہے اچھی نوکری مل جائے ہمیں، اچھی سی جاب مل جائے، یہی تو مقصد ہے، صرف یہی مقصد ہے، اور ہم خوب پیسہ کمائیں اور خوب آرام کی زندگی ہو ہماری، یہی ہے مقصد۔ جو وکیل بن رہے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے، جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کا۔ اچھا پھر میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کبھی مشکل ہوا کرتا تھا ڈاکٹر بننا؟
ایک زمانے میں مشکل ہوتا تھا CPMT کمپٹیشن میں بیٹھے اور وہ ایگزام بیٹ کرے، کمپٹیشن بیٹ کرے، تب جا کے اس کا ایڈمیشن ہوگا، اچھے کالج میں اس کو مل سکتا ہے، MBBS کرے۔ اب تو آسان ہے، اب تو آسان ہے، اگر اٹیچی میں نوٹ ہیں تو کہیں ایڈمیشن بچے کا کرایا جا سکتا ہے۔ 1 کروڑ آپ کے پاس ہیں، جائیے کسی اچھے کالج کو دے دیجیے، ڈونیشن دیجیے اور ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اس منزل پر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ میسج بھی ہے بچوں کے لیے۔ دیکھیے، ایک ہے پوزیشنل پاور اور ایک ہے پرسنل پاور۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ یہ پوزیشنل پاور تو مل جاتی ہے، سب کو نہیں مل پاتی ہے، خاص خاص لوگوں کو مل جاتی ہے، جو قسمت والے ہیں ان کو مل جاتی ہے۔ بڑے گھر میں پیدا ہو گئے، اچھے گھر میں پیدا، صاحب حیثیت گھر میں پیدا، کسی رئیس کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اب انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ کسی نے پوچھا کہ پوچھ بھی لیا کہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا ہے مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت۔ یہ پوزیشنل پاور ہے۔ کسی بڑے باپ کے بیٹے ہوئے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے خطیب کے بیٹے ہوئے تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے مولوی کے بیٹے ہوئے تو کچھ۔ یہ پوزیشنل پاور ہے۔ پرسنل پاور خود آدمی محنت سے گین کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے، اس کے لیے خود محنت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ اگر کسی بڑے گھر میں، کسی رئیس گھر میں پیدا ہو گیا، صاحب حیثیت کے گھر میں پیدا ہو گیا، MBBS کرنا چاہتا ہے، وہ ایک اٹیچی لے کے گیا، اس نے ڈونیشن دیا، ایڈمیشن ہو گیا۔ مگر یاد رکھیے کہ جو ڈونیشن سے ایڈمیشن ہو رہا ہے تو ایڈمیشن ہو گیا تو کسی صورت سے MBBS بھی کر لے گا، لیکن یہ ایک MBBS یہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جس نے دن اور رات محنت کر کے نیٹ کوالیفائی کیا اور اب اس کو کسی اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا، وہ MBBS کر کے نکلے اور یہ MBBS کر کے نکلے، خود معلوم ہو جائے گا پوزیشنل پاور کس کے پاس ہے اور پرسنل پاور کس کے پاس ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ آواز نعرہ بارہ امام 14 معصوم، آواز بلند تلوار۔ پوزیشنل پاور کس کے پاس ہے اور پرسنل پاور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور میں بچوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ میرا طریقہ ہے کہ میں سے بزرگ تو خوب جانتے ہیں، یاد رکھیے کہ پرسنل پاور محنت سے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہوتی ہے، کوشش کرنا ہوتی ہے۔ بچے بہت ڈرتے ہیں صاحب کمپٹیشن میں کیسے بیٹھے ہیں، ہم IAS کمپٹیشن میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ارے لاکھوں لڑکے بیٹھتے ہیں، ہمارا سلیکشن کہاں ہو سکتا ہے۔ اکثر میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے، ارے صاحب لاکھوں نیٹ میں ہم کہاں کوالیفائی کر سکتے ہیں، صاحب ہم نیٹ کہاں کوالیفائی کر سکتے ہیں، لاکھوں لڑکے بیٹھتے ہیں۔ جو یہ سلیکٹ ہوتے ہیں کیا یہ فرشتے ہوتے ہیں؟ کیا یہ فرشتے ہیں؟ جی نہیں، یہ فرشتے نہیں، آپ ہی جیسے ہیں، آپ ہی جیسے ہیں۔ جتنا ٹیلنٹ ان کو ملا ہے آپ کو بھی خالق نے اتنا ہی ٹیلنٹ دیا، کم نہیں دیا ہے۔ بس وہ ہمت رکھتے ہیں، صاحب ہمت ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار نہیں بھی سلیکٹ ہوتے ہیں تو ٹھوکر کھا کے اگر گر بھی جاتا ہے انسان تو یہ تو ہوتا نہیں کہ وہ پڑا رہے، اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، بڑی عمدہ بات کسی نے کہی ہے کہ فالنگ ڈاؤن از این ایکسیڈنٹ بٹ اسٹیئنگ ڈاؤن از یور چوائس۔ گرنا تو اتفاق ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیا پڑے رہنا پسند کرے گا کوئی؟ نہیں۔ اب اگر کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کا معنی وہ اس کی چوائس ہے کہ ہم اٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ نہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی ایک بار فیل بھی ہو گیا تو وہ کہتا نہیں، ہیں بچے بہت سے ایسے، وہ کہتے ہیں ہمیں IAS بننا ہے، اور جب انہوں نے یہ طے کر لیا تو وہ اپنا گول اچیو کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں کتنی محنت کرنا پڑے، پہلی بار نہیں آئے، انہوں نے سوچا یہ کمی رہ گئی، اتنی محنت اگر ہم اور کر لیتے تو شاید ہمارا سلیکشن ہو جاتا۔ وہ اور محنت کرتے ہیں، وہ اور محنت کرتے ہیں، اور آخر میں وہ اچیو کر لیتے ہیں، اپنا گول حاصل کرتے ہیں۔ اور بھائی آپ ہی جیسے بچے ہیں، IAS بھی ہوتے ہیں، PCS بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو کچھ بھی بنتا ہے آج کا انسان محنت کر کے اگر بننا چاہتا ہے کچھ، دیکھیے اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے ہر انسان کو، ٹیلنٹ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، خالق نے سب کو عطا کیا ہے۔ یعنی کہ فارورڈ کے پاس ٹیلنٹ ہو، بیکورڈ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ جو دولت مند ہے صاحب حیثیت ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، غریب کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے۔ اجی اب تو سبزی فروش کا بچہ بھی IAS بن رہا ہے اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ بھی IAS بن رہا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اور اس نے محنت کی، اسٹرگل کی ہے۔ ٹیلنٹ تو خالق نے سب کو دیا ہے، بس اسٹرگل کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ترقی وہی کرتا ہے جو محنت اور مشقت کرتا ہے، کاہل اور سست انسان کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔
عزت علم ہی سے ملتی ہے. انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی عزت اس کو حاصل ہوتی ہے, اس کی شخصیت بلند ہوتی ہے علم کے ذریعے سے, بڑے اختیارات ملتے ہیں. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی تو کہیے تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر علم حاصل نہ کرے انسان تو یہ انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے بھائی. آپ یہ بتائیے جب ایک حیوان پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کو کسی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, ضروری علم خالق اسے عطا کر کے بھیجتا ہے. ایک پرندے کو معلوم ہے کہ آشیانہ ہمیں کیسے بنانا ہے, اسے کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے, کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنا آشیانہ خود سے بنا لیتا ہے. شہد کی مکھی کو کس نے بنایا کہ تم کو یہ اس طرح کا چھتا بنانا ہے, ایسے کھانے بنانا ہے؟ نہیں, اسے کسی نے نہیں بتایا, وہ جانتی ہے, اسے معلوم ہے, قدرت نے علم دے دیا ہے. آپ دیکھیں چوزا نکلا انڈے سے باہر اور اس نے منہ پہ وہ زمین پر ٹوٹے مارنا شروع کر دی, وہ اپنا رزق تلاش کرنے لگا. ایک سایہ دیکھا مثلاً زمین پر ایک سایہ سا آیا, وہ فوراً بھاگا ماں کے پروں میں چھپ گیا جا کے. وہ دوست بھی پہچانتا ہے, دشمن بھی پہچانتا ہے, وہ اپنی غذا بھی جانتا ہے. یہ انسان فطرتاً جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں ماں و کے شکم سے اس عالم میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. فطرتاً انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو نہ یہ اچھا سمجھتا ہے نہ برا سمجھتا ہے, نہ پاک سمجھتا ہے نہ نجس سمجھتا ہے. وہ حیوان کا بچہ ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہ کھانا چاہیے, کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے کون سی چیز مضر ہے. جو جانور جنگلوں میں رہتے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, انہیں معلوم ہے کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے کون سی چیز مضر ہے, وہ خوب جانتے ہیں. انسان کا بچہ جانتا ہے؟ جی نہیں. اگر وہ لیٹا ہوا ہو اور اس کے پاس غلاظت ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ بڑھا کے اور اٹھا کے منہ میں رکھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ نجس کیا ہے پاک کیا ہے. جانور دوست و دشمن کو پہچانتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ فوراً اگر وہ چوزا ہے اور دیکھا اس نے کہ چیل مثلاً فضا میں اڑ رہی ہے اور سایہ اس کا دکھا, فوراً جا کے ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے کہ نہیں. لیکن انسان کا بچہ اس کے پاس سانپ آ جائے تو اس سے کھیلنا شروع کر دے گا, بچھو آ جائے اس سے کھیلنا شروع کر, اس لیے کہ یہ جانتا ہی نہیں کہ دوست کیا ہے دشمن کیا ہے. اگر اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے, تعلیم کا انتظام نہ ہو, تربیت نہ ہو, تو یہ بتائیے یہ حیوان سے بدتر ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کے پاس ضروری علم ہے, اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ایک حسنین کا بابا, حسنین کا بابا, حسین کا بابا, حسین کا بابا, عباس کا بابا, عباس کا بابا, نعرہ حیدری. علم انسان نہیں کرتا. تو اب ڈاکٹر انجینئر جو کچھ بھی بنتا ہے بھائی خود آدمی بنتا ہے, جاہل پیدا ہوتا ہے انسان. اب جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے اور جس طرح جس شعبے میں جانا چاہتا ہے وہ علم حاصل, میڈیکل لائن میں مثلا کوئی انجینئرنگ لائن میں کوئی کسی طرف جاتا ہے. اور پروفیشن میں کوئی برا نہیں ہے, ذہن میں یہ بات رہے, کوئی پروفیشن برا نہیں ہوتا ہے. جو اچھے پروفیشن ہیں ان میں بھی برے لوگ مل جائیں گے, اور جو پروفیشن برے بدنام ہیں ان میں اچھے لوگ مل جائیں گے, اچھے مل جائیں گے. بھائی ڈاکٹری کا پیشہ بہت اچھا کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا ہے؟ میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب ڈاکٹر تو بھگوان کا روپ ہوتا ہے. لیکن کیا سارے ڈاکٹر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے تعلیم حاصل کی تو صاحب ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم حاصل کی تو ہم کمائیں گے بھی تو. اچھا کمانے کا طریقہ کیا ہے؟ 800 روپے 1000 روپے انہوں نے فیس رکھ دی ہے. ٹھیک ہے صاحب, آپ کو حق حاصل ہے, آپ جتنے چاہے لیجیے 1000 روپے. اب آدمی جاتا ہے دکھانے کے لیے, پہلے سے اپائنٹمنٹ لیا 1000 اور 800 روپے اس نے جا کے دیے, نمبر آ گیا, دکھانے پہنچا, تو اب فیس تو آپ پہلے ہی لے چکے ہیں, اب تو رحم کیجیے. لیکن اگر اس نے خدا نخواستہ بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں تکلیف ہے اور واقعی میں یہ ماہر ڈاکٹر ہے, تو یہ فوراً اندازہ لگا لے گا کہ یہ پین یہ درد کس قسم کا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک اینٹی اسپاسموڈک سے ٹھیک ہو جائے, چاہے تو ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن فوراً کہتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرائیے, اور دیکھیے فلاں جگہ جا کے کرائیے گا, اس سڑک پر فلاں گلی میں اور فلاں جگہ پر وہ الٹرا ساؤنڈ کا مثلاً سینٹر ہے, وہاں جا کے آپ کرائیے. اور خدا نخواستہ وہاں نہیں کرایا اور کہیں اور سے الٹرا ساؤنڈ کرا کے لے کے چلا آیا, تو اب یہ رپورٹ دیکھیں گے, ہیں یہ آپ نے کہاں سے کرا, یہ تو صحیح رپورٹ ہی نہیں ہے. جہاں سے ہم نے کہا تھا وہاں سے کیوں نہیں کرایا تم نے, وہاں سے کرا کے آؤ تب تک.
تب تو ہم کچھ نسخہ لکھ سکتے، تو رپورٹ ہی صحیح نہیں ہے. جہاں سے انہوں نے کہا ہے وہاں سے اگر یہ کرایا جائے گا الٹرا ساؤنڈ تب تو رپورٹ صحیح ہے، اور اگر نہیں وہاں سے کرائیں گے تو اس کے معنی رپورٹ ہی صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خود غرضی. فیس لے چکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دوا لکھیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو معلوم ہے اچھے پروفیشن میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے، اور جس پروفیشن کو بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے اس پروفیشن میں بھی آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے. کچھ پروفیشن ایسے ہیں، مثلا وکالت کے لیے کہا جاتا، شعر بھی کہہ دیا کہنے والوں نے، پیدا ہوا وکیل تو میں پورا شعر تھوڑی پڑھوں گا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ناحق کسی کیس میں پھنس جائے، بے گناہ پھنسا دیا جائے کسی کیس میں، اب اسے انصاف چاہیے تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ بھائی کورٹ سے ملے گا یا نہیں؟ کچہری سے ملے گا انصاف کا؟ نہیں ملے گا. اب کچہری سے انصاف کون دلائے گا؟ ڈاکٹر صاحب دلائیں گے؟ ماسٹر صاحب دلائیں گے؟ نہیں، وکیل صاحب دلائیں گے. وکیل صاحب دلائیں گے. اگر انصاف چاہیے تو وکیل صاحب کے پاس جانا پڑے گا. اس کا معنی ہے کہ پروفیشن کوئی خراب نہیں ہوتا ہے. انصاف دلانے کے لیے وکیل صاحب کی ضرورت پڑے گی، بہرحال وکیل صاحب کی ضرورت پڑے گی. تو وکیل بھی ہونا کوئی بری بات تھوڑی ہے، پروفیشن تو سب اچھے ہوتے ہیں. ہاں اب وکیل صاحب ہی ناانصافی کرنے لگے تو سب میں، ہر پروفیشن میں ہر طرح سے ہوتا ہے. ایک سلوات اور بھیجیے محمد والے. تو بہرحال بات ادھر سے ادھر چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، وکیل بننا آسان ہے، سب کچھ بننا آسان ہے، مگر انسان بننا پھر بھی بہت مشکل ہے. انسان بننا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر، انجینئر جو بن رہا ہے وہ اپنے لیے بن رہا ہے، اپنے لیے. اس میں خود غرضی شامل ہے، اپنے لیے بن رہا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہوگا، اسلام یہی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر ہو لیکن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہو. وکیل ہو مگر وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہو. جج ہو مگر جج ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہو. مولوی ہو لیکن مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان. میں اپنی سن کو کیوں چھوڑ دوں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. انسان بھی ہو. یاد رکھیے اگر انسان ہوگا تو انسانیت کا معیار کیا ہے؟ انسانیت کا معیار سیلفشنس نہیں ہے، سیلف لیسنس ہے. اگر انسان ہوگا تو اس میں سیلفشنس نہیں ہوگی، سیلف لیسنس ہوگی. سیلف لیسنس ہوگی یعنی اس کے اندر خود غرضی نہیں ہوگی، ایثار کا جذبہ ہوگا. ایثار کا جذبہ ہوگا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا. اگر انسان ہوگا تو اس میں تکبر و غرور نہیں ہوگا، انکساری ہوگی. اللہ نے انسان کو پیدا ہی خاک سے اس لیے کیا ہے کہ اس میں خاکساری ہو. تکبر و غرور شیطان کو زیب دیتا ہے، انسان کو نہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. انسان کو زیب نہیں دیتا ہے انسان. تو خالق انسان بنانا چاہتا ہے. مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد بھی یہی ہے، آزمائش بھی خالق یہی چاہتا ہے کہ ہم نے انسان کو انسان بنایا ہے. یہ انسان ہی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اشرف المخلوقات ہے بھائی. انسان بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے یہ انسان. تو انسان میں انسانی صفات ہوں، انسانی اقدار ہوں، تبھی یہ انسان کہلانے کے لائق ہے. کیسے بنے صاحب یہ صفتیں؟ کیسے پیدا؟ آسان تھوڑی ہے یہ صفتیں پیدا. جی خالق نے اس کا انتظام کیا ہے، باقاعدہ پروردگار عالم نے اس کا انتظام کیا ہے کہ یہ انسان کسی صورت سے انسان بنے. میں نے ابھی عرض کیا کہ دین بھیجا ہے اپنا، قانون بھیجا ہے اپنا، ضابطۂ حیات ہمیں عطا کیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. اور صرف قانونی تھوڑی دیا ہے، ضابطہ ہی تھوڑی دیا ہے. معلم بھی بھیجے ہیں، نمائندے بھی بھیجے ہیں، رہبر اور رہنما بھی بھیجے ہیں. وہ عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر انسان بننا چاہتے ہو تو تم کس طرح سے انسان بن سکتے ہو. اور ہمارے لیے ہم جتنا فخر کریں اپنی قسمت پر اتنا کم ہے. اس لیے کہ ہمیں تو خالق نے وہ رہنما اور رہبر بھیجا ہے جو افضل الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو اس کا امتی بنایا ہے جو افضل الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے. جسے انسان کامل قرآن نے کہا ہے یاسین، ایک کامل ترین انسان. وہ ہم ماڈل بنایا گیا، انہیں نمونہ عمل بنایا گیا. ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تمہارے لیے رسول کی زندگی میں عمل کا بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ رسول افضل الانبیاء ہے۔ ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑے فخر سے مسلمان کہتا ہے کہ افضل الانبیاء ہے ہمارا رسول، سید المرسلین ہے، افضل المرسلین ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً بے شک، اس میں کیا شک ہے بھائی، ہمارا رسول افضل الانبیاء ہے، ہمارا رسول افضل المرسلین ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب افضل المرسلین کے آپ امتی ہیں، افضل الانبیاء کے امتی ہیں، آپ کیسے ہیں؟ بھئی اگر آپ افضل الانبیاء کے امتی ہیں، افضل المرسلین کے امتی ہیں، تو مسلمانوں کو بھی تمام اقوام سے بلند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے افضل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن عالم کیا ہے مسلمانوں کا؟ بھئی عالم کیا ہے؟ جسے دیکھیے وہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال بھی بیچارے کہہ گئے، یہ شکوہ کرتے کرتے چلے گئے اس دنیا سے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سبھی کچھ شکوہ ہے مسلمانوں سے، ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبالی شکوہ کر کے بچارے چلے گئے۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھیں افتخار عارف، ان کو بھی یہی شکوہ ہے، ان کو بھی یہی پریشانی ہے۔ افتخار عارف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے۔ افتخار عارف بڑی شخصیت، بڑا نام ہے شاعری کی دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ اب شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، رحمت سید لولاد پر کامل ایمان، رحمت سید لولاد پر کامل ایمان، امت سید لولاد سے خوف آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آواز نعرہ 12 امام 14 معصوم، آواز بلند تلوار۔ مسلمانوں کا کردار بھی سب سے بلند ہونا چاہیے، غیروں کو شکوہ نہیں ہے، اپنوں کو شکوہ ہے۔ آپ دیکھیے یہ سب شکوہ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، خوف آتا ہے، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے ماحول کیا ہو رہا ہے دنیا کا، آپ دیکھیں تو مسلمان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہاں کھڑے ہیں بھائی ہم؟ گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ مومن کی تعریف کیا کی گئی؟ مومن وہ ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی مطمئن رہے، یعنی کبھی ذہن میں خیال بھی پیدا نہ ہو، یہ بات ہی نہ آئے کہ اس سے بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ اسلام، یہ اسلام۔ اب اگر کسی کی زبان سے یا کسی کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو قول پیغمبر اسلام کو وہ سامنے رکھ لے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مومن کا درجہ بلند ہے تو مومن کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں، مومن کی ذمہ داری اور زیادہ ہیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مومن پر دوسرے مومن کے 7 حقوق واجب الادا قرار دیے۔ سرکار فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 7 حقوق واجب الادا قرار دیے پروردگار عالم نے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کو عزت کی نظر سے دیکھے، ذلت کی نظر سے دیکھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ مومن ہی تو نگاہ قدرت میں معزز اور محترم ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی مومن ہے تو نگاہ قدرت میں معزز ہے، محترم ہے، اور جو نگاہ قدرت میں معزز ہے اسے ذلیل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر مومن کوئی سمجھتا ہے تو اپنے مومن بھائی کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ اسلام میں عزت کا معیار دولت نہیں ہے،
اسلام میں عزت کا معیار اقتدار نہیں ہے، اسلام میں عزت کا معیار عہدہ اور منصب نہیں ہے، اسلام میں عزت کا معیار ایمان ہے، تقوی ہے۔ اگر دولت عزت کا معیار ہوتی تو پیغمبر اسلام اپنا مؤذن بلال کو نہ بناتے، عرب کے کسی بڑے آدمی کو بناتے، کسی رئیس کو بناتے، لیکن اپنے مؤذن کسے بنایا؟ بلال کو بنایا۔ حالانکہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ حضور آپ نے بلال کو حبشی بنا دیا، بلال کو آپ نے مؤذن بنا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک حبشی جو کل تک غلام بھی تھا آپ نے اسے مؤذن بنا دیا، مؤذن بنا دیا۔ بہانہ کیا لیا؟ سرکار یہ آپ نے مؤذن انہیں بنایا، یہ شین نہیں کہہ پاتے، یہ اشہد انہ نہیں کہہ پاتے، یہ اشہد انہ کہتے ہیں۔ اصل میں نہ سین کا مسئلہ تھا نہ شین کا مسئلہ تھا، وہ تو ہم لوگوں نے پیدا کر لیا ہے۔ یہ سین اور شین کا یہاں کا مسئلہ ہے، وہاں اس وقت زمانے میں سین اور شین کا مسئلہ نہیں تھا۔ اور بھائی صاحب یہ سین کہتے ہیں، اشہد انہ کہتے ہیں، اشہد انہ نہیں کہہ پاتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سمجھے ہی نہیں، بلال کی سین اللہ کے یہاں شین ہے۔ تم زبان کو دیکھتے ہو، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ سب کو خاموش کر دیا یہ کہہ کے کہ مؤذن تو ہمارا بلال ہی رہے گا۔ مقصد یہ کالے کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلے گا۔ صلوات محمد عزت کا معیار تقوی ہے۔ بلال مؤذن تو ہمارا بلال ہی رہے گا، بلال مؤذن۔ بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں، نیت دیکھتا ہے خالق۔ غلطی تو ہم سے ہو سکتی ہے بھئی، ہمارا بھی نہیں جانتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، نیت خالق دیکھتا ہے۔ جزا عمل کی نہیں ملتی ہے، ذہن عالی میں یہ بات رہے، جزا نیت کی ملتی ہے۔ تبرک کتنا قیمتی بانٹا ہے کسی نے، کھانا کتنا اچھا کھلایا کسی نے، یہ نہیں دیکھتا ہے خالق، یہ دیکھتا ہے کس نیت سے یہ عمل کیا گیا ہے، خلوص دیکھتا ہے کس نیت سے عمل کیا گیا ہے، بس یہ دیکھتا ہے پروردگار ہے کس نیت سے عمل کیا گیا۔ اچھا ہم مثلا حکم دیا گیا نماز پڑھو یا کرو، جو حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی قربتاً الی اللہ کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی صاحب کھڑے ہیں پہلو میں مثلا برابر میں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب ان کی قرت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ آپ قرت دیکھ رہے ہیں، وہ نیت دیکھتا ہے۔ جان بوجھ کے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کرتا ہے۔ ذہن میں بات آ گئی، ایک شخص تھا ایران کا رہنے والا تھا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، کچھ سوالات کیے، مطمئن ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، کچھ دن رہا، اس کے بعد جب چلنے لگا تو کہتا کہ سرکار کچھ ہمیں کوئی مختصر سی کوئی چھوٹی سی دعا بتا دیجئے، اور میں عربی نہیں جانتا ہوں، چھوٹی سی دعا بتائیے کہ تاکہ مجھے جلدی سے یاد ہو جائے۔ بڑی دعا بتائیے گا تو یاد نہیں ہوگی، عربی جانتا نہیں ہوں۔ اچھا آج بھی آدمی چاہتا کہ عمل کم ہو ثواب زیادہ ہو، چھوٹی دعا بتا دیجئے، اور وہ ہم پڑھے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے بتا دے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو گے آسانی سے اور ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ حضور بتا دیے، پیغمبر اسلام نے اس سے دعا تعلیم کر دی، کہ یہ پڑھتے رہے اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہم انت ربی وانا عبدک، پالنے والے تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا۔ کاش کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ اور غلام ہوں، کاش کہ احساس ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے بتا دیا، نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم یہ پڑھیں گے۔ حضور نے کہا کہ یاد کر لو بہت ثواب ملے گا، چلا گیا۔ اقرار پہلے ہی کر چکا تھا کہ میں عربی نہیں جانتا ہوں، یاد تو کیا، لیکن اب جو پڑھنے لگا تو ترتیب بدل گئی اس کی۔ بجائے یہ کہنے کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، اب وہ کہتا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہنے لگا، کہہ رہا پڑھ رہا ہے۔ اب جو فرشتوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص بھی زمین پر پیدا ہو گیا ہے جو خالق سے کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، ہلچل دی مچ گئی۔ کسی نے کہا، کسی ملک نے، پالنے والے ایک تیرا بندہ ایسا بھی پیدا ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے تیرا بندہ یہ پیدا ہوا ایسا، یہ کہہ رہا ہے، بڑی مصیبت۔ اب صاحب وہ کہا ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن جاؤ میرے رسول سے کہہ دو، جاؤ میرے رسول سے کہہ دو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اللہم انت ربی۔ نہیں، بات یوں ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ واپس آیا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ سرکار وہ جو آپ نے دعا بتائی تھی میں پڑھ رہا ہوں برابر، خوب ثواب حاصل کر رہا ہوں، بس ثواب حاصل کر رہا ہوں، برابر پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ جو پڑھتا تھا وہ بتا دیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ارے بھائی میں نے تم کو یہ تھوڑی بتایا تھا، میں نے تو یہ بتایا تھا کہ اللہم انت ربی وانا، تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں۔ اب اس سے بڑا افسوس ہوا، ہائے اب میں مجھ سے تو گناہ ہوا، مجھ سے تو غلطی ہوئی، حضور نے یہ بتایا تھا، میں سمجھ رہا تھا بہت ثواب مل رہا ہے۔ ادھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ادھر سے خالق نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے رسول سے کہہ دو کہ اگرچہ یہ شخص غلط پڑھ رہا تھا، اگرچہ یہ شخص غلط پڑھ رہا تھا، لیکن چونکہ اس کی نیت صحیح تھی لہذا اس کے غلط کو صحیح کر کے ہم نے قبول کر لیا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو خالق جزا جو عطا کرتا وہ نیت سین اور شین نہیں دے گا کرتا ہے، نہیں دے گا۔ بعد اب شین نہیں کہہ پاتے لہذا مؤذن نے، اصل میں سین اور شین کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ بات یہ تھی کہ دیکھ رہے تھے کہ جانتے تھے کہ کل تک یہ حبشی تھے، غلام تھے، اب رسول نے مؤذن بنا دیا، تو ذہن میں ان کے بات یہ آ رہی تھی کہ کل تک ہم آواز دیتے تھے بلال، ہماری آواز پر بلال دوڑ کے آتے تھے، اب بلال کہیں گے حی علی الصلاۃ، بلال کی آواز پر ہمیں دوڑ کے جانا پڑے گا۔ بھائی یہ چیز الگ سے نہیں اتر رہی تھی، اور یہ سین و شین میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سرکار نے کہا نہیں مؤذن تو ہمارا بلال ہی رہے گا، اس لیے کہ صاحب ایمان متقی پرہیزگار یہ بلال۔ تو معلوم ہے کہ اسلام میں ایمان، صاحب ایمان کی عزت ہے، ایمان معیار ہے، عزت کا معیار۔ دوسری چیز پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک حق، ایک مومن اپنے مومن بھائی کو عزت کی نظر سے دیکھے گا، احترام کرے گا، بے عزتی کرنے کا، انسلٹ کرنے کا حق نہیں ہے، نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کی غیبت کو اپنے اوپر حرام جانے گا نہیں، خبردار، غیبت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم غیبت کہاں کر رہے ہیں، جو باتیں ہیں ان میں وہی تو بیان کر رہے ہیں۔ جی جو باتیں ہیں وہی بیان کرنا غیبت ہے، جو باتیں نہیں ہیں وہ بیان کرنا تہمت ہے، غیبت کہاں ہے؟ وہ تو تہمت ہے بھائی، وہ تو الزام لگا رہے ہیں۔ تو جو تو غیبت حرام جانے، اور یاد رکھیے غیبت ہمیشہ بزدل لوگ کرتے ہیں، بزدل لوگ جو ہوتے ہیں وہی غیبت کرتے ہیں، منہ پر کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، پیچھے برائی کرتے ہیں، بزدل لوگ ہمیشہ غیبت کرتے ہیں، غیبت کو حرام۔ دوسرا ساری باتیں نہیں، بس ایک بات اور، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی سے محبت کرے، محبت کرے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرمانے خالق نے واجب الادا یہ حق قرار دیا، ایک مومن اپنے مومن بھائی سے محبت کرے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جب محبت ہوگی آپس میں تو دوریاں کم ہوں گی، قربت بڑھے گی، دوریاں کم ہوں گی، قربت بڑھے گی، اور جب قربت بڑھے گی تو یاد رکھیں نیچر کا قانون یہ ہے کہ جس شے کے اجزاء میں متحد رہنے کی جتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے وہ شے اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ نیچر کا قانون ہے، جو جس شے کے اجزاء میں متحد رہنے کی جتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے وہ شے اتنی زیادہ ریجڈ ہوتی ہے، سالڈ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ بھئی سالڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء میں متحد رہنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ ایک 50 گرام کا ٹکڑا آپ لیجئے اور کسی پہلوان کو دیجئے کہ تم دبا کے اسے دکھاؤ، وہ اپنی ساری توانائی اس کے اوپر صرف کر دے، دبانے کی کوشش، دبا پائیں گے؟ نہیں، دبا نہیں سکتے، پہلوان صاحب ہیں مگر دبا نہیں سکتے۔ 50 گرام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لوہے کا دبانے کی کوشش کریں، دبا نہیں سکتے، لاکھ کوشش کریں وہ دبے گا نہیں۔ اور سن سکتے ہو تو سنیے، ممکن ہے وہ زبان بے زبانی میں پکار کے کہ تم ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم متحد ہیں، تم ہمیں دبا نہیں سکتے ہو۔ جس کے اجزاء میں متحد رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب متحد رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو قربت بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، اور اتنی قربت بڑھتی ہے کہ دوری نہیں کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی انٹر مالیکولر فورس بڑھتا ہے، انٹر مالیکولر اسپیس نہیں کے برابر ہو جاتا ہے، دوری بالکل ختم ہو جاتی ہے، قربت ہو جاتی ہے۔ اب یہ مضبوط
سالڈ کے بعد آپ دیکھیں گیس نہیں، لیکوڈ آپ دیکھیں پانی ہے مثلا، پانی کا اپنا کوئی شیپ ہوتا ہے؟ جی پانی کا کوئی شیپ تو نہیں ہوتا. کسی صاحب نے کہا کہ رضا عباس صاحب ذرا پانی منگوا دیجیے ایک گلاس، اور کسی سے انہوں نے کہہ دیا بھیا ایک گلاس پانی لو، بجائے گلاس میں پانی لانے کے مثلا جگ میں پانی لے آیا، اس نے سوچا کہ اور لوگ بھی پی لیں گے. تو ابھی وہ جگ کے شیپ میں ہے پانی، جب گلاس میں انڈیل دیا گیا تو اب گلاس کی شیپ کا ہو گیا. کسی کو پیاس لگی تھی، انہوں نے سوچا ایک گلاس میں کتنے لوگ پیئیں گے، پاس میں کپ رکھا تھا ان کا، بھائی اس میں بھی دے دیجئے. اب پانی کپ میں آ گیا تو اب کپ کی صورت کا ہو گیا نا، شکل بدل گئی کہ نہیں؟ میں باؤل میں پانی آپ لے لیجیے تو باؤل کی شکل کا ہو جائے گا، پلیٹ میں کسی نے پانی ڈال دیا تو پلیٹ کی شکل کا ہو گیا. کیوں اس کا شیپ بدلا؟ کیوں؟ اس لیے بدلا کہ اس میں انٹر مالیکولر فورس وہ نہیں ہے جو سالڈ میں ہے، اور جب انٹر مالیکولر فورس وہ نہیں ہے تو انٹر مالیکولر اسپیس بھی وہ نہیں ہے جو اس میں ہے. اس میں تھوڑی دوری بڑھی، فورس کم ہوا، دوری بڑھی. معلومات جس شے کے اجزاء میں متحد رہنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے ہاتھ کا کھلونا ہوا کرتی ہے. جس شے کے اجزاء میں متحد رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ شے دنیا کے ہاتھ کا کھلونا ہوتی ہے. جس قوم کے افراد میں متحد ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ قوم بھی دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا ہوتی ہے، جیسے چاہے اسے استعمال کریں. معلوم ہے کہ قانون ہے نیچر کا، جس شے کے اجزاء میں متحد. اب آپ دیکھیے گیس کو دیکھ لیجیے، اس کے اجزاء میں متحد رہنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی. یہاں بیٹھے ہیں گیس ہے کہ نہیں ہے؟ قسم ہے. احساس ہو رہا ہے کوئی پریشر پڑ رہا ہے، کوئی دباؤ؟ نو، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں. ہے کہ نہیں ہے گیس کا؟ ہے نہیں تو ہم آکسیجن لے کیسے رہے؟ ہے. اجزاء میں متحد رہنے کی بالکل صلاحیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹر مالیکولر فورس نہیں کے برابر ہے، انٹر مالیکولر اسپیس بہت زیادہ ہے، کوئی ہے ہی نہیں. اچھا کمزور ترین اجزاء ہیں اس کے، متحد رہنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہیں ہم، چلتے چلے جا رہے ہیں، راستہ بنتا چلا جا رہا ہے، کوئی دقت نہیں. لیکن یہ کمزور ترین اجزاء جو ہیں انہیں بھی سمیٹیے، کہیں جمع کر دیجئے، فٹ بال میں ہوا بھر دیجئے، اور اب اس کے بعد دبانے کی کوشش کیجئے. دبائیے. اب آپ دبائیں گے تو دبے گا نہیں آسانی سے. اور پھر میں عرض کروں گا کہ سن سکتے ہو تو سنیے، ممکن ہے یہ بھی زبان بے زبانی میں کہیں کیا ہمیں کمزور سمجھ کے دبا رہے ہو؟ ہم کمزور تھے جب منتشر تھے، اب متحد ہو گئے، ہم کمزور نہیں ہیں. صلوات بھائی صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ نیچر کا قانون ہے. اب سمجھے آپ، پیغمبر اسلام نے کوئی فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ اپنے مومن بھائی سے محبت کرے. اب ساری باتیں نہیں، پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں مومن بھائی سے محبت کرے. مقصد یہ ہے کہ جب محبت ہوگی تو دوریاں کم ہوں گی، قربت بڑھے گی، اور جب قریب ہوں گے تو طاقت ہوگی، اتحاد ہوگا، طاقت ہوگی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ایک مومن کے لیے حکم ہے کہ مومن بھائی سے محبت کرے، مومن سے محبت کرے، تو اگر امیر المومنین کی محبت کو حکم میں تعجب کیا ہے؟ ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد. مومن سے اگر محبت کرے گا مومن تو فائدہ، تو امیر المومنین کی محبت انسان کو کتنا فائدہ پہنچائے گی. امیر المومنین کی محبت اجر رسالت قرار پائے گی، عین ایمان قرار پائے گی. اگر ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور ان کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ان کی محبت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو میرے رسول کے اجر رسالت میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. ان کی محبت اور ان کی محبت، یہ محبت، ان کی محبت کا جو حکم دیا گیا ہے، میں نے پانی کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا. ایک صلوات دے دیا محمد والے محمد. ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد. ان کی محبت کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ جب محبت ہوگی تو دنیا ان کے قریب آئے گی، ان کی اطاعت کرے گی، ان کی فرما برداری کرے گی.
ان کے نقش قدم پر چلے گی، تب یہ سمجھے گا انسان کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، انسان کسے کہتے اور انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چل کے دنیا سیکھے گی۔ یہ آل محمد، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ رسول کے بعد آل رسول ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل ہے۔ ہمارے آئیڈیل 14 معصومین ہیں، رسول کے بعد آل رسول ہیں۔ خوش قسمت ہیں ہم کہ رسول کے بعد بھی ایک سلسلہ معصومین کا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مسلمان یہ تو کہتا ہے بآخر کلام میں، مسلمان یہ تو کہتا ہے کہ ہم افضل المرسلین کے ہیں، افضل الانبیاء کے ماننے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کا کردار سب سے بلند ہونا چاہیے، انہیں تمام اقوام سے افضل و بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن میں بات کو آگے لے جاؤں گا آخر کلام میں کہ وہ تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بس ہمارے یہاں تو ایک ہی نمونہ معصوم، نمونہ عمل پیغمبر اسلام ہے، ایک ہی شخصیت معصوم ہے۔ آپ کے یہاں تو معصوم سلسلہ ہے اور الحمدللہ ہے، خالق نے ایک معصوم سلسلہ مقرر کیا۔ ہم نے رسول کے بعد کسی غیر معصوم کو اپنا رہنما مانا ہی نہیں، اور یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم کیا کریں بھائی؟ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب وہ بہتر کو دیکھ لیتا ہے تو کمتر نظروں میں سماتی نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بہتر شے کو دیکھ لے تو بھی کمتر نظروں میں جچتا نہیں ہے، کمتر نظروں میں سماتا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد اب نظروں میں کوئی جچتا ہی نہیں ہے۔ محمد کے بعد کوئی محمد ہی ہو، محمد کے بعد محمد ہی ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم جو خالق فطرت ہے ہماری اس فطرت سے واقف تھا، لہذا اس نے کہا کہ محمد کے بعد ہم محمدیت کا ایک سلسلہ قائم کر دیں گے۔ محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد۔ 12 امام ہیں مگر سب کے سب محمد ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور کل کے کل محمد ہیں۔ ہمیں کئی ناموں کا فرق ہوتا ہوگا، یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ ایک صلوات لگیے محمد معصومین کا سلسلہ ہے، قیامت تک کے لیے قائم کر دیا سلسلہ محمدیت کو۔ 12 امام ہیں۔ اب مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں میں شیعوں کا کردار سب سے بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو صرف ایک معصوم ہے، آپ کے یہاں تو 14 معصومین ہیں، رسول کے بعد بھی معصوم سلسلہ ہے، آپ کا کردار سب سے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ جی نہیں، ہمارے پاس، ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، کسی معاملے میں پیچھے نہیں تو اس معاملے میں بھی پیچھے نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس رسول کے بعد 12 معصومین ہیں، ان کا سلسلہ ہے، ہمارا کردار تو ان سے بلند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری سیرت، ہمارا کردار ویسا ہونا چاہیے جو معصومین ہیں، مطالب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ معصومین۔ آپ دیکھیے ہمیں کیا کہا گیا، ذرا آپ سوچئے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک پاک و پاکیزہ درخت پیدا کیا ہے جس کی جڑیں زمین میں، شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ کسی نے کہا سرکار یہ کون سا درخت ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کہا وہ درخت ہم ہیں، اس کی جڑ میں ہوں، شاخ علی ہے۔ اللہ نے جو شجرہ طیبہ پیدا کیا، پاک و پاکیزہ درخت پیدا کیا ہے، اس کی جڑ میں ہوں اور اس کی شاخ علی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور ہم؟ تو حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ تم، آپ نے فرمایا اور میرے چاہنے والوں کے مثال پتوں جیسی ہے۔ شجرہ طیبہ کی جڑ پیغمبر اسلام، شاخ علی اور چاہنے والے اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ درخت پہچانا کیسے جاتا ہے؟ درخت پہچانا کس چیز سے جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ دور سے آپ سے کوئی پوچھے کوئی دور درخت ہے، آپ سے کوئی پوچھے بھائی کس چیز کا درخت ہے، آپ فوراً بتا دیں گے آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، حالانکہ فصل نہیں ہے، آم لگے ہوئے نہیں ہے، امرود ہے نہیں، مگر آپ دور سے بتا دیں گے امرود کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، بتا دیں گے نہیں؟ کیسے پہچانا آپ نے؟ کہا پتوں سے پہچانا۔ درخت پتوں سے پہچانا جاتا ہے، پتوں سے پہچانا جاتا ہے، پتے دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کس درخت کا پتا ہے۔ مومنین کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے مومنین ایسے ہے تو امیر المومنین کیسا ہوگا؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ کیسے معلوم ہوگا ہم اس درخت کے پتے؟ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی اس شجرہ طیبہ سے وابستہ ہوگا، جڑا ہوگا، تو پھر اسی کے لیے تو سب کچھ ہے، جنت، کوثر، سلسبیل، جو کچھ ہے سب اسی کے لیے جو اس درخت سے جڑا ہوا ہے۔
شجرہ طیبہ سے جڑا ہوا ہے. بھئی پتا اگر درخت سے جڑا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ جڑ میں ہوتا ہے, شاخ میں. بھئی آپ کہیں گے پتا شاخ میں ہوتا ہے, جڑ میں نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی پتا جڑ میں بھی ہوتا ہو؟ جی نہیں, شاخ میں ہوتا ہے. اچھا شاخ سے جڑا رہتا ہے تو جھومتا رہتا ہے, جھولتا رہتا ہے. زندگی کی علامتیں موجود ہوتی ہیں. فیض جڑ سے ملتا ہے مگر شاخ کے ذریعے سے. اگر کوئی پتا یہ چاہے کہ ہم شاخ سے ناتا توڑ لیں اور جڑ کی گود میں بیٹھ جائیں تو کتنے دن زندہ رہے گا بھائی؟ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ رگیں پھول جائیں گی, چہرہ سر پڑ جائے گا, زندگی کی کوئی علامت نہیں ملے گی, ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر شاخ سے وابستہ رہے گا تو فیض جڑ سے ملے گا مگر شاخ کے ذریعے سے. اور اگر جڑ کی گود میں بیٹھ گیا تو سوائے ہلاکت کو اور کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ علی 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 بہت زیادہ کرتے ہیں. اور بھائی علی علی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ شاخ علی ہے, پتے چاہنے والے ہیں. پتے جڑ میں نہیں ہوتے, شاخ میں ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں دیکھنا ہے تو ابو ذر کو دیکھیے, سلمان کو دیکھیے, جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھیے, حذیفہ یمانی کو دیکھیے. یہ سب چاہنے والے تھے. اور چاہنے والوں کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آپ دیکھیے کیسے کیسے چاہنے والے تھے مولا کے. ہے مثال کربلا والوں کی؟ نہیں, کہیں مثال نہیں ملتی کربلا والوں کی. مثال کہیں نہیں مثال بھائی نہیں ملے. خود مولا نے جو فرما دیا ہے, مولا نے فرمایا جیسے چاہنے والے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. حدیث کہ میرے نانا کو بھی ایسے چاہنے والے نہیں ملے, میرے بابا کو ایسے چاہنے والے نہیں ملے, میرے بھائی کو ایسے چاہنے والے نہیں ملے. مولا نے خود فخر کیا ہے بھائی اپنے چاہنے والوں پر, ایسے چاہنے والے. ایسا 3 دن کی بھوک اور پیاس ذاکر بیان کر دیتا, آپ سن لیتے ہیں. ذاکر بیان کر دیتا, آپ سن لیتے ہیں. ذرا آپ سوچیے کیسی ہوتی 3 دن کی بھوک اور پیاس. اور یہ بھی نہیں کہ مولا روک رہے ہوں کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جانا, ہم دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں, ہمارا ساتھ چھوڑ کے نہ جانا. نہیں, کتنا بے نیاز ہے میرا مولا. وہ تو کہہ رہا جسے جانا ہے چلا جائے, یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں. لو میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں, اب چلے جاؤ. لو میں شمع گل کیے دیتا ہوں, اب چلے جاؤ. میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. سردار جنت ضمانت لے رہا جنت کی, میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. چاہنے والے کہتے مولا ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جو آپ کے چھوڑنے کے بعد. ہم تو آپ کے مولا زندگیاں واپس کر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ اپنی زندگیاں مولا کے قدموں میں ڈالے دے رہے ہیں. مولا ہم اپنی جان قربان کریں ایسے چاہنے والے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ چاہنے والے ایسے ہیں تو کیا مولا کو محبت نہیں ہے؟ اسے محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے, محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. اگر یہ چاہنے والے ہیں تو مولا کو بھی بے پناہ محبت تھی اپنے چاہنے والے سے. محبت یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ترتیب بدلی گئی ہے, ترتیب بدلی گئی ہے. یاد رکھے یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں, اصحاب بھی یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم اپنی جان قربان کریں, جب تک ہم زندہ رہیں ایک تیر بھی بنی ہاشم تک نہ آنے پائے. چاہتے تھے, ان کا مقصد بھی یہی تھا. لیکن مولا بھی یہی چاہتے تھے. ورنہ اگر مولا کہتے تھے نہیں خبردار تم نہیں جاؤ گے پہلے, تو کسی کی مجال تھی جو چلا جاتا ہے. نہیں, مولا کا مقصد بھی یہی تھا. مولا کا مقصد یہی تھا کہ جو جتنی جلدی چلا جائے اس کی مشکل اتنی آسان ہے. اصحاب سے بے پناہ محبت تھی مولا کو, لہذا مولا بھی چاہتے تھے اصحاب پہلے چلے جائیں, پہلے چلے جائیں, کہ پہلے قربان ہو جائیں. اس لیے کہ شب عاشور یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ کل سب شہید ہوں گے. لہذا مولا چاہتے جو جتنی جلدی چلا جائے اس کی مشکل اتنی جلدی آسان ہو جائے. کیونکہ کربلا میں مرنا آسان تھا, جینا مشکل تھا. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مصائب کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا. مثلا ایک پیاس ہی کو لے لیجئے, جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. لہذا مولا چاہتے جو جتنی جلدی چلا جاؤ اس کی مشکل اتنی جلدی آسان ہو جائے. حبیب تم بھی جاؤ, زہیر تم بھی جاؤ, سعید تم بھی جاؤ, سب کو بولا. اور اس کے بعد اصحاب کے بعد عزیزوں کو بھیجا. اب آؤ محمد تم جاؤ, اب قاسم تم جاؤ, ولی اکبر تم جاؤ. اصحاب کتنی محبت تھی مولا کو. ایک تو یہ کہ مولا نے ترتیب بدلی ہے, اصحاب کو پہلے بھیجا تاکہ ان کی مشکل جلدی سے درجہ شہادت پہ پائے. اور دوسری دلیل یہ کہ مولا کو بے پناہ محبت تھی اپنے چاہنے والوں سے, اپنے اصحاب سے, کہ جب بھی کسی جانثار نے آواز دی مولا نے یہ نہیں کیا ہے
کہ کسی کو بھیج دیا. ارے چاہتے تو کسی کے سرحانے مولا عباس کو بھیج دیتے, کسی کے سرحانے جناب علی اکبر کو بھیج دیتے, کسی کے سرحانے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بھیج دیتے, لیکن نہیں, جب بھی کسی نے آواز دی ہے مولا میرے مدد کو آئیے, تو مولا خود بنفس نفیس اس کے سرحانے پہنچے, مولا خود اس کے وہ سرحانے بنفس نفیس پہنچے. اچھا مولا حبیب کے سرحانے چلے جاتے, بچپن کے دوست تھے, جون کے سرحانے کسی اور کو بھیج دیتے, نہیں, اگر حبیب کے سرحانے گئے تو جون کے سرحانے بھی خود ہی گئے. اور ایک خصوصیت بڑھتی ہے جون کے ساتھ, تو جون نے کہہ دیا تھا آقا میں سمجھ گیا کہ آپ مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے, آپ شاید نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون بنی ہاشم کے خون میں ملے, لیکن آقا میں اپنا خون علی اکبر کے خون میں ملا کے رہوں گا. مولا نے سینے سے لگا لیا تھا, جون تم نے سوچ کیسے لیے, ہاں کتنا غلام نواز ہے آقا. جون کے سرانے گئے تو رخسارے پر رخسارہ رکھ دیا, اور دعا کی پڑھنے والے جون کے چہرے کو روشن کر دیا, جون کے چہرے کو روشن کر دیا. ہر ایک کے سرانے پہنچے, ہر ایک کے سرانے. اور جب اصحاب کے سرانے پہنچے تو ارباب اعضاء اب یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اون محمد جیسے بھانجے آواز دیتے اور مولا سرحانے نہ پہنچتے, قاسم جیسا بھتیجا مدد کے لیے بلاتا اور مولا سرحانے نہ پہنچتے. 18 برس کا کلیل جوان کہتا یا بتاؤ علیکہ منی السلام, اے بابا میرا سلام ہے آخر قبول کر لیجیے, اور مولا کیسے نہ پہنچتے. 32 برس کا جوان بھائی مدد کے لیے پکارتا اور مولا ہر ایک کے سرحانے پہنچے. سب کے لاشیں اٹھائے ہیں امام نے, اور ایک وقت وہ تھا کہ 6 مہینے کے بچے کی لاش ہاتھوں پر تھی. مولا کبھی زمین کو دیکھتے تھے, کبھی آسمان کو دیکھتے تھے. شاید مقصد یہ رہا ہو پالنے والے تیری بارگاہ میں تو میں علی اصغر کا چھدا ہوا گلا لے کے حاضر ہو سکتا ہوں, لیکن معبود اس ننھی سی خون میں غلطہ لاش کو لے کر رباب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑتی. شاید یہی وجہ تھی حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے, اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. 6 مہینے کے بچے کو بھی سپرد خاک کیا. حسین درجہ شہادت پر فائز ہوئے, لیکن ارباب اعضاء کیا شہادت کے بعد ظلم ختم ہوا؟ نہیں, ظلم ختم نہیں ہوا, بلکہ اور اضافہ ہو گیا. شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. اس قافلے کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں میں لے جایا گیا. شہداء کے سر ڈھوکے نیزوں پر تھے, سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. ایک منادی کی ندا تھی, جسے تماشا دیکھنا ہو دیکھ لے, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں اس طرح سے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. ہاں ارباب اعضاء اس قافلے کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں میں, دربار شام میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو بھرے ہوئے دربار میں ایک ایک کا تعارف کرایا جا رہا تھا. ہاذہی زینب, ہاذہی ام کلثوم, ہاذہی رقیہ, ہاذہی روا. اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے کب تک رہو گے, کیا یہ مصائب ایسا ہے انہیں بھول جایا جائے؟ چوتھے امام یہی مصائب یاد کر کے تو ساری زندگی روئے. جب بھی کسی نے پوچھا اے آقا سب سے زیادہ مصائب آپ پر کہاں پڑے, تو کربلا کو نام نہیں لیا, مولا ہی کہتے تھے اشام اشام اشام. بھرا ہوا دربار, یزید تخت پر بیٹھا ہوا, بیویاں رسک بستہ, ایک ایک کا تعارف کرے یار. ایک بار جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ سکینہ تم نے ایک ہاتھ چہرے پر کیوں رکھا ہے اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ ہائے جوہر پر اس کی اس وقت کم سن بچی نے کیا جواب دیا کہ ایک ہاتھ چہرے پر اس لیے ہے کہ میری ماں اور پھوپھیوں کے بال تو اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کر رکھا ہے. میرے بال اتنے بڑے نہیں, لہذا میں اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوں, اور یہ ایک ہاتھ گلے پر اس لیے کہ تیرے لشکر والوں نے زور سے گلے بات ہے کہ دم کر رہا ہے. یزید کہتا ہے کہ اے سکینہ میں نے سنا ہے کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے, بڑی محبت کرتے تم سے. کہا میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, بابا میرا مجھے بہت چاہتا تھا. ایک بار یزید کہتا ہے کہ اے سکینہ یہ اس تشت میں دیکھو, یہ تمہارے بابا کا سر رکھا ہوا ہے. میں تو جب سمجھوں گا کہ حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے جب یہ سر حسین خود سے تشت بلند ہو تمہاری آغوش میں آ جائے. انصاف سے بتائیے کیا بچے اسی لیے ہوتے کہ ان کے سامنے ان کے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہو اور یہ کہا جاتا ہو کہ یہ سر خود سے تمہاری آغوش میں پہنچ جائے گا, تب ہم سمجھیں گے کہ تم سے بہت محبت کرتے تھے. ایک بار جناب سکینہ نے
اپنے کرتے کا دامن پھیلایا، کہتی ہے بابا بھرے ہوئے دربار میں یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ ایک بار سر امام حسین علیہ السلام بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، جناب سکینہ نے رخسارے پر رخسارہ رکھ دیا، بابا آپ کے بعد خیمے جلا دیے گئے، ہمیں اسیر کر کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، رخسارے پر تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا ایام منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔